بیٹھ گئے، کہا یا نبی اللہ آپ نے ہمیں دعوت اسلام دی ہے، چلیے اسلام قبول کر لیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر ایک مسئلہ جس پہ گفتگو ہو جائے۔ تو حضور تو سمجھتے تھے نبی دل میں غیب، کہا بولو۔ کہا یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بندے تھے۔ یہ بھائی سرکار دو عالم مسلسل ان کو جو ہے دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو اس لیے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، جناب آدم کو کیا کہو گے؟ وہاں تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، تو ان کو تو اور زیادہ اولا کہنا چاہیے۔ جب جناب آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے بغیر اور ماں باپ کے، تو جناب عیسیٰ کیسے ہو جائیں گے؟ ان کی تو ماں بھی ہے۔ بحث رہی، وہ کٹ حجتی کرتے رہے، آخر میں حکم ہوا میرے نبی ان سے کہو کہ میدان میں آ جائیں۔ اب یہ گھر کی چار دیواری میں بات ہونے والی نہیں ہے، بلکہ کھل کے میدان میں، مباہلے کے مطلب ہی میدان مباہلہ، ان سے کہو مباہلے کے میدان میں آ جائیں، اور آپس میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں۔ یہ کہ اس موقع پر مجھے یاد آ گیا، مرزا محمد علیم صاحب تو بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے کہ آؤ اس موقع پر آؤ مل کر آپس میں کٹ حجتی کر لیں۔ اب وہ خیر تاریخ طے ہو گئی۔ اب سرکار دو عالم جب میدان مباہلہ میں گئے تو تاریخ نے لکھا، بھئی آیت تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، آئے مباہلہ کہ ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہاؤ مل کر جو ہے وہاں جھوٹوں پر لعنت کر لیں۔ اگر نبی لعنت کر دے تو وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی۔ بھائی جس پر نبی لعنت کر دے وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی۔ اب نبی ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر پہاڑیوں کے درمیان میں جو راستہ تھا وہاں جا کر، جو میدان ہے مباہلے کا جگہ ہے، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ بیٹھنے کا انداز کیا ہے، شان کیا ہے؟ کہ دونوں زانوں پہ تو حسن اور حسین ہے، دونوں زانوں پر، ایک پر حسن ہے اور ایک پر جی، اور ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور ان کے پیچھے مولائے بھائی مباہلہ بھی تو میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے نا، مگر فرق ہے دوسری جنگوں میں اور مباہلے کی جنگ میں۔ بھائی دوسری جنگیں جو تھی وہ تلوار کی جنگیں ہوا کرتی تھی، مباہلہ جو ہے تلوار کی جنگ نہیں ہے بلکہ کردار کی جنگ ہے۔ بھائی کردار کی جنگ ہے نا، لہذا بیٹھ گئے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر سا قافلہ ہے۔ اب جوشیلے لوگ عیسائیوں میں کچھ نوجوان جوشیلے جب دیکھا کہ نبی آ گئے اور آ کے مباہلے میں بیٹھ گئے تو دوڑے ہوئے سر اپنے عالموں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا نبی آ گئے ہیں، جن سے مباہلہ ہونا ہے وہ میدان مباہلہ میں آ گئے۔ کہا اچھا جوشیلے جوانوں یہ بتاؤ نبی آئے ہیں تو کس طریقے سے آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ بتلاؤ کہ ساتھ میں اہل بیت کو لے کر آئے ہیں یا صحاب کو لے کر آئے؟ یہ تاریخ ہے نہیں مباہلے کی۔ کہا یہ بتاؤ اہل بیت کو لے کر آئے ہیں یا اصحاب کو لے کر آئے؟ تو وہ نوجوان کہتے نہیں اہل بیت کو لے کر آئے ہیں، اصحاب کو لے کر نہیں آئے۔ کہا کون کون ہیں؟ کہا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اور کون ہے؟ کہا ایک بی بی ہے جو اوپر سے نیچے تک لباس میں ہے۔ اور کون ہے؟ کہا ان کے بھائی ہیں، داماد ہیں، حضرت علی ہیں۔ کہا اچھا کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے؟ کہا نہیں کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ تو اب تاریخ نے لکھا، وہ جملے سن لیجیے گا، بِأَنَّ بِأَصْحَابِنَا فَبَاهِلُوا۔ کہ دیکھو نظر رکھ لی تم نے، اگر نبی اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں تو فَبَاهِلُوا، مباہلہ کرنا، پیچھے مت ہٹنا۔
ڈٹ جانا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مباہلہ کرنا، اگر نبی اصحاب کو لے کر آئیں، نبی صحابیوں کو لے کر آئیں، بھائی صحابی باعظمت ہیں، با احترام ہیں، ہم نبیوں کے صحابی کا احترام کرتے، توہین نہیں کرتے، بھائی کیوں ہم جہنم میں جائیں گے اصحاب کی توہین کریں گے؟ بس فرق ہے تھوڑا سا، اب وہ فرق یہ ہے کہ ہم اس صحابی کی تعریف کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جس کا احترام رسول نے کیا، بھائی اس کا احترام نہیں کرتے جس کا رسول نے نہیں کیا، ورنہ صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، صحابی ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، صحابیت ایک اونچا وہ ہے دیدانی کے رنگ جی، بھائی صحابی کا احترام ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ مسلمان دوسروں کو تو صحابیوں کا احترام کرنا سکھاتے ہیں، اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا علی صحابی نہیں تھے؟ بھائی سب سے بڑے صحابی تو حضرت علی تھے، مگر آج تک کبھی علی کا تذکرہ نہیں کرتے، بھائی جہاں اور صحابیوں کا تذکرہ ہے وہاں علی کا بھی تو ہونا چاہیے، یہ بھی تو صحابی رسول ہے، صلوات پڑھیے پر محمد والے